أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے. اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا. اللہ ہے جس کے سوا کسی کی عبادت نہیں. آپ زندہ اوروں کو قائم رکھنے والا. اس نے تم پر یہ سچی کتاب اتاری اگلی کتابوں کی تصدیق فرماتی اور اس نے اس سے پہلے تورات اور انجیل اتاری لوگوں کو راہ دکھاتی اور فیصلہ اتارا. بے شک وہ جو اللہ کی آیتوں سے منکر ہوئے ان کے لیے سخت عذاب ہے اور اللہ غالب بدلہ لینے والا ہے. اللہ پر کچھ چھپا نہیں زمین میں نہ آسمان میں. وہی ہے کہ تمہاری تصویر بناتا ہے ماؤں کے پیٹ میں جیسی چاہے. اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں. عزت والا حکمت والا وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری. اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں وہ کتاب کی اصل ہیں اور دوسری وہ ہیں جن کے معنی میں اشتباہ ہے. وہ جن کے دلوں میں کجی ہے وہ اشتباہ والی کے پیچھے پڑتے ہیں گمراہی چاہنے اور اس کا پہلو ڈھونڈنے کو اور اس کا ٹھیک پہلو اللہ ہی کو معلوم ہے. اور پختہ علم والے کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے سب ہمارے رب کے پاس سے ہے اور نصیحت نہیں مانتے مگر عقل والے. اے رب ہمارے دل ٹیڑھے نہ کر بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت دی اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما. بے شک تو ہے بڑا دینے والا. ہے ہمارے رب بے شک تو سب لوگوں کو جمع کرنے والا ہے اس دن کے لیے جس میں کوئی شک نہیں. بے شک اللہ کا وعدہ بدلتا نہیں. اللہ کے فضل سے سورہ بقرہ کا اختتام ہو چکا ہے اور آج ہم سورہ آل عمران کی ابتدا کرنے لگے ہیں. سورہ آل عمران مدینہ شریف کے اندر نازل ہوئی اور بنیادی طور پر اس کی 200 آیتیں ہیں. 3480 کلمے ہیں اور 14520 اس صورت کے اندر حروف ہیں. اللہ کے فضل سے ہر حرف کا ہم فیض لینے کی کوشش کریں گے. آئیے اس صورت کی ابتدا کے اندر ہم کیا سیکھنا چاہیں گے. سب سے پہلی بات اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء. اللہ پر کوئی شے بھی مخفی نہیں, کوئی شے بھی پوشیدہ نہیں. ایک بزرگوں کے متعلق ہے کہ ان کا ایک خاص مرید تھا جس کے ساتھ وہ بڑا پیار فرمایا کرتے تھے اور اس پیار کی وجہ سے جو بزم کے اندر اور لوگ حاضر ہوتے تھے وہ اس سے جیلس ہوا کرتے تھے, حسد کیا کرتے تھے. تو ایک دن بزرگوں نے لوگوں پر یہ راز کھولنا چاہا کہ میں اپنے اس مرید کے ساتھ پیار کیوں کرتا ہوں, اور اپنے راز ایسے کھولا کہ ایسا کرو کہ کل تم میں سے ہر بندہ ایک مرغی ذبح کر کے میرے پاس لائے, لیکن ایسی جگہ پر مرغی ذبح کرنا کہ جہاں تمہیں کوئی نہ دیکھے. سارے چلے گئے اور دوسرے دن ہر بندہ مرغی ذبح کر کے لایا تو وہ جو قرب خاص پانے والا بندہ تھا وہ بغیر ذبح کیے ہی مرغی زندہ لے آیا. تو باقی ہنسنے لگے, دیکھو یہ اپنے پیر کے بڑا قریب ہے لیکن اس نے اپنے پیر کا کہا مانا ہی نہیں. پوچھا
बुज़ुर्गों ने, भाई तुमने कहा कि किसी ने कहा पर्दे के पीछे, किसी ने कहा कमरा बंद करके, किसी ने कहा ओट के पीछे, मुझे कोई देख ना रहा था। तो बुज़ुर्गों ने उस मुरीद से पूछा, भाई तू जिंदा ही मुर्गी ले आया, तूने कहीं ज़बा ना की? कहा उस मरीद ने कि मैंने बहुत कोशिश की छुपने की, पर मैं जहां भी जाता था अल्लाह मुझे देख रहा होता था। आपने कहा था वहां ज़बा करना जहां कोई देख ना रहा हो, तो मैं रब की नज़र से छुप ही ना सका। कायनात का ज़र्रा ज़र्रा वो हमारे रब के इल्म के अंदर है। अगर ये बात एहसास में उतर जाए, बहुत सारे गुनाहों से छुटकारा मिल सकता है। बंद कमरों के अंदर रातों को काला करने वाले लोगों के लिए ये आयत राय हिदायत है कि जिस रब को सजदा करते हो, जिस रब को अल्लाह मान करके उसके सामने झुकते हो, उसकी शान ये है वो बंद अंधेरों के अंदर भी हर बात जानने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला अपना हकीकी खौफ हमें अता फरमाए। दूसरी बात हम इस आयत के अंदर ये देखना चाहेंगे, अल्लाह फरमाता है हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहामी कैफ़ यशा। अल्लाह ही वो ज़ात है जो माँ के पेट के अंदर सूरतें बनाती है जैसी चाहे। एक बात याद रखिए, किसी का रंग गोरा हो या काला हो, किसी की शक्ल हमें अच्छी लगे या ना लगे, कभी भी किसी की बनावट पर एतराज़ ना करना। ये ना कहना कि ये वो बंदा ही ऐसा है, उसका चेहरा ही ऐसा है, उसका मुंह ही ऐसा है। तो जिस वक्त बंदा किसी की शक्ल पर एतराज़ करता है तो हकीकत में वो बनाने वाले रब पर एतराज़ कर रहा होता है। ये याद रखिएगा, चेहरों का गोरा होना ये मयारे हिदायत नहीं, ये मयारे निजात नहीं, और ये मयारे बंदगी नहीं। चेहरा गोरा हो या काला, इसकी वजह से मजहब के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता। बंदे का दिल काला नहीं होना चाहिए। दिल बंदे का गोरा हो, चेहरा जिस तरह का भी हो, बंदा रब के दरबार में मकबूल हो जाता है। इस मंजर को आप देखना चाहो तो फतह मक्का के मौका पर हज़रत बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हो को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आर्डर दिया, आज काबा के ऊपर चढ़कर अजान पढ़। जिस वक्त ये हुक्म मिला, हजरत बिलाल चढ़ गए तो बड़े बड़े गोरे रंग रखने वाले सरदार बोल पड़े, कहा हुजूर अगर काबे की छत पे चढ़ाना था तो हम ना थे सरदारी वाले लोग, उसन वाले लोग, आपने एक गुलाम को काबे की छत पे खड़ा कर दिया। होंठ इसके मोटे हैं, रंग इसका काला है, कोई खानदान नहीं, कोई कुंबा नहीं। हमारे यहाँ सौदे रंगों पर नहीं होते। यही वजह थी आखिरी खुतबा जो मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया था, यह साफ साफ जुमला था, किसी गोरे को काले पर, किसी अरबी को अजमी पर कोई फजीलत नहीं। फजीलत वाली जो बात है वो तकवा है। जो रब के दरबार के अंदर झुकने वाला होता है वो बंदा फजीलत वाला होता है, और जो रब के दरबार से मुंह फेर जाए, वो गोरा भी हो, वो चिट्टा भी हो, वो सरदार भी हो, वो ताजे शाही पहनने वाला हो, रब के दरबार में उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। और जो रब के दरबार से लो लगा ले, वही कुटिया के अंदर रहने वाला हो, अल्लाह उसे बुलंद मकाम अता फरमा दिया करता है। बुनियाद तकवा है। ये दूसरी बात हम इसके अंदर सीखना चाहेंगे। इस रुकू के अंदर एक और बात बयान हुई, रब कायनात ने बयान किया कुछ आयतें इस कुरान के अंदर महकम हैं, यानी वाज़ेह अहकाम हैं, जिनके अंदर किसी किस्म की कोई बंदे को ज़हन के अंदर शक नहीं पड़ता। वो वाज़ेह वाज़ेह, नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो, हज करो। तो अल्लाह तबारक व तआला ने दूसरी सूरत बयान की, का हमारे कुरान के अंदर कुछ बातें ऐसी हैं जिनके अंदर इश्तिबाह है। मैं वो इश्तिबाह वाली बातें चंद आपके सामने अर्ज़ करना चाहूँगा। कुरान पाक के अंदर यह भी मौजूद है अल्लाह के हाथ हैं, कुरान पाक के अंदर ये भी मौजूद है अल्लाह का चेहरा है। तो जो इस तरह की बातें हैं, कुरान ने कहा कि जो हमारे दरबार से दूर लोग हैं वो इन बातों में बहस करने के पीछे पड़ गए, और जो हमारे अपने हैं वो मोहकम बातों को लेते हैं, और इन बातों के मुतल्लिक जहाँ कहा गया अल्लाह का हाथ है तो वो अकीदा ये रखते हैं कि जो भी मुराद अल्लाह के दरबार में है हम उस पर दिल से ईमान लाते हैं। ये जो मुतशाबिहात हैं उनके मुतल्लिक हमें मज़हब ने एक ज़ाब्ता और उसूल अता फरमाया। इस रकू के अंदर आखिरी जो बात हम सीखना चाहेंगे, ये एक दुआ अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अता फरमाई, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना। ए मेरे अल्लाह हमारे दिल टेढ़े ना कर, हमारे दिल टेढ़े ना कर
بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت عطا فرما دی۔ یہاں سیکھنے والی بات کون سی ہے کہ ہدایت ملنے کے بعد بندے کو مطمئن نہیں ہو جانا چاہیے کہ اب میں گیا، میرا بیڑا پار ہو گیا۔ قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے ہدایت ملنے کے بعد بھی زنگ لگنے کا خطرہ ہے۔ دعاؤں کے اندر رب کے دربار سے یہ مانگتے رہنا چاہیے کہ اے اللہ میرے دل کو ٹیڑھا نہ کرنا، جیسے تو نے ہدایت دی ہے اسی ہدایت پر مجھے ثابت قدم رکھنا۔ اور میں کہوں گا نمازوں کے اندر اور یہاں سے فارغ ہو کر کے میں بھی دعا کرتا ہوں، آپ بھی دعا کرتے رہیے گا۔ پتہ نہیں ہوتا شیطان کب حملہ آور ہو جائے اور ہمیں بزم قرآن سے اٹھا کر کے اغوا کر کے لے جائے۔ دعا مانگتے رہنا، اے اللہ اپنے گھر میں بلایا ہے، اپنی کتاب کے سامنے بیٹھنے کی توفیق دی ہے، میرے مولا اب پسند کرنا ہمیں اٹھنے نہ دینا جب تک پورا سیکھ نہ لیں۔ یہ دعا کرنے کا طریقہ اس رکوع کے آخر میں ہمیں بتایا جا رہا ہے۔ آئیے ہم اگلا رکوع سماعت کرتے ہیں۔ ان الذين كفروا لا تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك هم وقود النار كداب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد۔ بے شک وہ جو کافر ہوئے ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ سے انہیں کچھ نہ بچا سکیں گے اور وہی دوزخ کے ایندھن ہیں۔ جیسے فرعون والوں اور ان سے اگلوں کا طریقہ، انہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں تو اللہ نے ان کے گناہوں پر ان کو پکڑا اور اللہ کا عذاب سخت ہے۔ فرما دو کافروں سے ان قریب کہ تم مغلوب ہوگے اور دوزخ کی طرف ہانکے جاؤ گے اور وہ بہت ہی برا بچھونا ہے۔ بے شک تمہارے لیے نشانی تھی دو گروہوں میں جو آپس میں لڑ پڑے، ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑتا اور دوسرا کافر، وہ دیکھتے انہیں تو ظاہری نگاہوں میں وہ دگنا ہوتے اور اللہ اپنی مدد سے زور دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے ضرور دیکھ کر سیکھنا ہے۔ یہاں تک ہم نے جو ترجمہ سماعت کیا، اس کے اندر ہم دو باتیں سیکھنا چاہیں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کافروں کا مال اور کافروں کی اولاد قیامت والے دن انہیں فائدہ نہیں دے گی۔ اس رکوع کے بالکل شروع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا۔ اللہ کے دربار کے اندر کافروں کا مال انہیں نہیں بچا سکے گا، ان کی اولاد انہیں نہیں بچا سکے گی۔ یہ کافروں کا بیان ہو رہا ہے۔
جہاں تک مسلمانوں کی بات ہے، مسلمانوں کی اولاد بھی انہیں فائدہ دے گی اور مسلمانوں کا مال بھی انہیں فائدہ عطا فرمائے گا۔ صرف ایک ہی حدیث پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باعمل حافظ قرآن کی شان یہ بیان فرمائی کہ وہ قیامت والے دن اپنے خاندان میں سے 7 بندے جن پر دوزخ واجب ہو چکی ہے وہ ان کی شفاعت کر کے اپنے ساتھ انہیں جنت کے اندر لے کے جائے گا۔ اب دیکھیے یہ اولاد تھی لیکن صالح تھی، اس نے مسلمان کو فائدہ دیا۔ اور مال کیسے فائدہ دیتا ہے؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی راہ کے اندر جب کھجور صدقہ کی جاتی ہے تو اللہ اس کی پرورش کرتا ہے اور اسے کتنا پروان چڑھاتا ہے، قیامت والے دن بندہ دیکھے گا کہ اود پہاڑ جتنی وہ بڑی ہو چکی ہے۔ اور دوسری بات یہاں پر یہ بیان کی گئی کہ کافروں کو ہمیشہ مغلوب ہونا ہے اور مسلمانوں کو اللہ نے ہمیشہ غالب ہی رکھنا ہے۔ جب تک یہ جڑے رہیں گے رب رسول کے دربار کے ساتھ یہ غالب رہیں گے، اور بے شک کافروں کی تعداد زیادہ ہو، بے شک ان کے پاس اسلحہ زیادہ ہو، بے شک ان کے پاس دنیاوی دولت زیادہ ہو، اس کی وجہ سے وہ غلبہ نہیں پا سکیں گے۔ قرآن کا بیان یہ ہے کہ غلبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ محبوب کے غلاموں ہی کو عطا فرمانا ہے۔ میں اس کی صورت آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا۔ وہ بدر کا میدان جہاں میرے محبوب علیہ السلام کے غلام، ان کی تعداد بھی تو 313 تھی، اور کسی کے پاس گھوڑا نہیں ہے تو کسی کے پاس تلوار نہیں ہے، کوئی خالی ہاتھ ہے اور جسم بالکل کمزور ہیں۔ جس وقت وہ کفار کے سامنے سے گزر رہے تھے، آگے آگے مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہیں، پیچھے پیچھے حضور علیہ السلام کے غلام ہیں، تو وہ کافر انہیں تانا لگاتے، "اے کہاں جا رہے ہو؟ بجلیوں سے ٹکرانے جا رہے ہو، پہاڑوں سے ٹکرانے جا رہے ہو، ہاتھ تمہارے خالی ہیں، جسم تمہارے کمزور ہیں، تم کیسے ان کا مقابلہ کر سکو گے؟ 313 ہو، وہ ہزاروں ہیں۔ اور وہ نبی کے صحابہ نگاہیں جھکائے ہوئے جواب کیا دے رہے تھے؟ ہمیں بالے پہ بھروسہ نہیں ہے اور ہمیں تیر پہ بھروسہ نہیں ہے، ہمیں طاقت پہ بھروسہ نہیں ہے، انہیں بھروسہ طاقت پہ ہے، اور ہمیں جس پہ بھروسہ ہے وہ مدینے والا ہمارے ساتھ جا رہا ہے۔ اور پھر کائنات نے اس منظر کو دیکھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد شریف کے اندر اپنا سر سجدے کے اندر رکھ دیا، اور یہ ناز والی دعا اس سے پہلے بھی کسی نے نہیں کی اور قیامت تک کوئی نہ کرے گا کہ میرے محبوب علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کے کہا، اے میرے مولا یہ مٹھی بھر جماعت اگر ختم ہو گئی قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ اور پھر جب سجدے سے سر اٹھایا، رب نے کہا، سونیا سر اٹھا، دیکھ جبرائیل فرشتوں کی فوج لے کے آ رہا۔ تو قرآن ہمیں بیان اور پیغام دے رہا ہے کہ ہمیشہ کافروں نے مغلوب ہونا ہے اور مسلمانوں نے غالب آنا ہے۔ اللہ مسلمانوں کو وہ فکر فاروقی عطا فرما دے، وہ فکر صدیقی عطا فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنے جڑے رہیں گے اتنی ہی کامیابیاں مسلمانوں کا قدم چومیں گی۔ آئیے ہم اگلے رکوع کا ترجمہ اگلی آیات کا سنتے ہیں، اس کے بعد ان میں کیا بیان ہوا پھر ہم اسے سیکھیں گے۔ لوگوں کے لیے آراستہ کی گئی ان کی خواہشوں کی محبت، عورتیں اور بیٹے، اور نیچے اوپر سونے چاندی کے ڈھیر، اور نشان کیے ہوئے گھوڑے اور چوپائے اور کھیتی، یہ تو محض دنیاوی زندگی کا سامان ہے، اور اللہ ہے جس کے پاس اچھا ٹھکانہ۔ تم فرماؤ کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز بتا دوں؟ پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے پاس جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں رواں، ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور ستھری بیویاں اور اللہ کی خوشنودی، اور اللہ بندوں کو دیکھتا ہے۔ ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بات مسلمانوں کے لیے خصوصاً بیان کی کہ عورتیں، بیٹے، مال، سواری، کاروبار، کھیتی باڑی، یہ سب آزمائش ہے، یہ سب آزمائش ہے دنیا کے اندر جو تمہیں دے کر کے بھجوایا گیا۔ کبھی اولاد کے اندر پڑھ کر کے اپنے رب کو نہ بھول جانا، کبھی کاروبار میں پڑھ کے اپنے رب کو نہ بھلا دینا، کبھی کھیتی باڑی میں پڑھ کے اپنے رب کو نہ بھلا دینا، بلکہ اپنی پیدائش کا مقصد یاد رکھنا کہ رب نے تمہیں احسن اعمال کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس آزمائش کے اندر کامیاب بندہ وہ ہوتا ہے جب رب کے دربار میں جانے کا وقت ہوتا ہے وہ ادھر پہنچ جاتا ہے، اور جب مخلوق کے پاس
پاس جانے کا وقت ہوتا ہے وہ مخلوق کے اندر چلا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جملہ اس موقع پر ہماری رہنمائی کرے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان بیٹھے ہوتے اور حضور باتیں کر رہے ہوتے، ہماری سن رہے ہوتے، کبھی بکری اپنے ہاتھ سے باندھ رہے ہوتے اور کبھی کسی گھر کے کام کاج میں مصروف ہوتے اور ہمارے درمیان ہوتے، ادھر سے بلال کی آواز آ جاتی، اللہ اکبر اللہ اکبر، تو حضور سب چھوڑ چھاڑ کے مسجد یوں چلے جاتے جیسے ان کا ہمارے ساتھ کوئی رابطہ ہی نہیں تھا۔ یعنی سرکار علیہ السلام بتانا یہ چاہ رہے تھے کہ یہ سب کچھ بیوی ہے، بچے ہیں، کاروبار ہے، جو بھی اللہ نے تمہیں دیا یہ آزمائش ہے، کہیں دینے والے رب کو بھول نہ جانا۔ قرآن کی یہ آیتیں ہمیں اس جانب ہماری توجہ دلا رہی ہیں، اور بڑا خوبصورت جملہ قرآن کا، ہر جملہ ہی خوبصورت ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قل اُنَبِّئُکُم بِخَیْرٍ مِّن ذَلِکُم، تم فرماؤ کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز بتا دوں؟ مولا وہ کون سی ہے؟ فرمایا وہ ہم نے جنت کی اعلیٰ نعمتیں تمہارے لیے تیار کی ہیں۔ ادھر آزمائشوں کی بٹی سے گزر کر آؤ گے تو ہم جنت کے اندر تمہارے لیے اعلیٰ نعمتیں تیار کی ہیں جو ہم نے تمہیں عطا فرمانی ہیں۔ اگلی آیت سنیے، رب کائنات نے کچھ لوگوں کی تحسین فرمائی ہے، ذرا وہ لوگ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی لسٹ میں ہمارا نام شامل فرما دے۔ وہ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، تو ہمارے گناہ معاف کر اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے، صبر والے اور سچے اور ادب والے اور رائے خدا میں خرچنے والے اور پچھلے پیر سے معافی مانگنے والے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی تحسین فرمائی ہے، یہ بڑے اچھے بندے ہیں۔ کون کون سا؟ صبر کرنے والا بندہ، مصائب پر وہ واویلا نہیں کرتا، شکوہ شکایت نہیں کرتا بلکہ صابر ہو جاتا ہے، اور سچا بندہ ہر موقع پر سچائی کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتا، اور والقانتین ادب کرنے والا بندہ۔ یہ ادب ایک ایسی لازوال دولت ہے جس وجود میں آ جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بڑی اٹھان دیتا ہے۔ میں اس پر صرف ایک ہی جملہ عرض کرنا چاہوں گا، یہ ہدہد ایک پرندہ ہے، ہدہد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے حلال، پر اسے ذبح نہ کرنا۔ حضور مختار کل ہیں، جسے چاہیں ذبح کرنے کی اجازت دیں، جسے چاہیں ذبح کرنے سے روک دیں۔ کہا ہدہد ہے حلال، ذبح نہ کرنا۔ حضور وجہ کیا ہے؟ فرمایا یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا بڑا ادب کرنے والا تھا۔ سبحان اللہ۔ ادب کیا کرتا تھا؟ جدھر بھی آپ کو پانی کی ضرورت ہوتی تو یہ بتاتا تھا پانی اس جگہ پر ہے، اور پھر جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام بیٹھتے تو یہ پر بچھا کے حضرت سلیمان علیہ السلام پر سایہ کر لیا کرتا تھا۔ محبوب علیہ السلام کو یہ ادا پسند آئی، نبیوں کا با ادب ہے، نبیوں کا ادب کرنے والا ہے ایک پرندہ، لیکن میرے محبوب علیہ السلام اس کی نسلوں کو حیات دے رہے، زندگی دے رہے ہیں۔ بھئی اگر پرندہ نبیوں کا باادب ہو اسے حضور اتنا نوازتے ہیں، اور اگر کلمہ پڑھنے والا نبیوں کا باادب ہو جائے، یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اور آپ کو اس بات کا بھی علم ہے، یہ ہمارے گھروں کے اندر پھرنے والی چھپکلی، اسے مارنے کا حکم ہے، اور سرکار علیہ السلام کی مبارک حدیث ہے، اس کا مفہوم پہلی ضرب میں مارو گے تو 100 نیکیاں، ضربیں کم ہوتی جائیں گی تو نیکیاں گھٹتی چلی جائیں گی۔ حالانکہ اسے مارا ہے، قتل کیا ہے، وہ کھاتی نہیں ہے بندے، وہ اتنا بڑا کوئی نقصان نہیں کرتی کہ بندہ ہی مار دے، وہ ہماری جان کی دشمن نہیں ہے، لیکن وجہ کیا ہے؟ اس چھپکلی کو مارنے کا حکم کیوں ہے؟ دو وجوہات بیان کی گئی۔ ایک وجہ تو یہ تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام جس وقت آگ کے اندر گئے تو یہ پھونکے مار رہی تھی، حالانکہ اس کی پھونک سے آگ نے اور کیا بلند ہونا تھا، اور رب کے محبوب نے فرمایا اسے مارو تاکہ پتہ چلے ادب والا اور ہوتا ہے اور بے ادب اور ہوتا ہے۔ جو بے ادب ہے اس کی نسلوں کو بھی مار پڑتی رہتی ہے، اور جو ادب والا ہے اللہ اس کی نسلوں کو بھی بقا عطا فرماتا ہے۔ رب کائنات نے ان لوگوں کی تحسین فرمائی، خاص کر کے جو آخری جملہ ہے والمستغفرین بالاسحار، سویرے سویرے اٹھ کے جو اپنے رب کے دربار میں توبہ طائب کرتے ہیں، معافیہ مانگتے ہیں، وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑے پسند ہیں۔ اگلی آیت اس کا ترجمہ سماعت کریں، اس کے اندر بھی ایک راز ہے۔ اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرشتوں نے اور عالموں نے انصاف سے قائم ہو کر اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں، عزت والا حکمت والا، بے شک اللہ کے یہاں اسلام ہی دین ہے، اور پھوٹ میں نہ پڑے کتابی مگر بعد اس کے کہ انہیں علم آ چکا،
اپنے دلوں کی جلن سے، اور جو اللہ کی آیتوں کا منکر ہو تو بے شک اللہ جلد حساب والا ہے۔ پھر اے محبوب اگر وہ تم سے حجت کریں تو فرما دو میں اپنا منہ اللہ کے حضور جھکائے ہوں، اور جو میرے تابع ہوئے، اور کتابیوں اور ان پڑھوں سے فرماؤ کیا تم نے گردن رکھی؟ پس اگر وہ گردن رکھیں جب تو راہ پا گئے، اور اگر منہ پھیریں تو تم پر تو یہی حکم پہنچا دینا ہے، اور اللہ بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ یہاں پر میں اس آیت کا جو سب سے پہلی آیت میں نے آپ کے سامنے ترجمہ کیا، اس کا میں شان نزول آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار کے اندر شام میں سے 2 بندے آئے۔ انہوں نے جب مدینہ شریف دیکھا تو انہوں نے کہا جی ہماری کتابوں کے اندر آخری نبی کے شہر کی یہی نشانیاں بیان ہوئی ہیں، تو ہمیں ان کے پاس پہنچا دیا جائے۔ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک چہرہ انہوں نے دیکھا، چہرہ دیکھ کے کہنے لگے جو جو ہماری کتاب میں تھا ہم نے ان کے چہرے میں وہ سب کچھ پا لیا ہے۔ اب سرکار علیہ السلام سے پوچھتے ہیں آپ کا نام کیا ہے؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا محمد۔ تو دوسرے نمبر پر وہ کہنے لگے آپ کا دوسرا نام کیا ہے؟ حضور فرمانے لگے احمد۔ انہوں نے کہا جی باقی نشانیاں تو ساری پوری ہیں، ہمارا ایک سوال ہے، اگر آپ اس کا جواب دیں تو ہم شام سے آئے ہیں، ہم آپ کا کلمہ پڑھ لیں گے۔ سرکار علیہ السلام نے پوچھا سوال کیا ہے؟ کہنے لگے کہ یہ بتائیں کہ اللہ کی کتاب میں سب سے بڑی شہادت کون سی ہے؟ ادھر ان کا سوال ہوا، ادھر جبرائیل امی قرآن لے کے نازل ہو گئے، اور قرآن کے لفظ کیا تھے؟ شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ جب میرے محبوب نے اس آیت کی تلاوت کی تو وہ دونوں کلمہ پڑھ کے حضور علیہ السلام کے دامن کے ساتھ وابستہ ہو گئے۔ اور پھر اس آیت کے اندر ایک اور شان بیان ہوئی ہے علماء کی، علم والے لوگوں کی۔ رب کائنات نے کہا کہ گواہی ایک تو اللہ نے خود دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، دوسرا گواہی کس نے دی؟ فرشتوں نے، اور تیسرا کس نے دی؟ علماء نے، علم والے لوگوں نے، یعنی اللہ نے الوہیت کی گواہی کے اندر علماء کو ساتھ شامل فرمایا ہے۔ اور اس رکوع کے اندر جو آخری بات ہم سیکھنا چاہیں گے، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے یہاں اسلام ہی دین ہے۔ باقی جتنے بھی اس وقت مذاہب ہیں ان کے اندر تغیر آ چکا ہے، وہ تبدیل کیے جا چکے ہیں، اپنی اصلی حالت پر جو قائم ہے وہ اسلام ہے۔ اللہ اس اسلام کے دامن سے ہمیں آخری سانسوں تک وابستہ رکھے، اور اسلام کا رنگ اللہ ہماری نسلوں کے اندر بھی منتقل فرمائے۔ اسی دعا کے ساتھ اگلے رکوع کی طرف ہم بڑھنا چاہیں گے۔ ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد۔ وہ جو اللہ کی آیتوں سے منکر ہوتے اور پیغمبروں کو ناحق شہید کرتے اور انصاف کا حکم کرنے والوں کو قتل کرتے ہیں، انہیں خوشخبری دو دردناک عذاب کی۔ یہ ہیں وہ جن کے اعمال ضائع ہو گئے دنیا اور آخرت میں، اور ان کا کوئی مددگار نہیں۔
کیا تم نے انہیں نہ دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ ملا؟ کتاب اللہ کی طرف بلائے جاتے ہیں کہ وہ ان کا فیصلہ کرے، پھر ان میں سے ایک گروہ اس سے روگرداں ہو کر پھر جاتا ہے۔ یہ جرأت انہیں اس لیے ہوئی کہ وہ کہتے ہیں ہرگز ہمیں آگ نہ چھوئے گی مگر گنتی کے دنوں، اور ان کے دین میں انہیں فریب دیا اس جھوٹ نے جو باندھتے تھے۔ تو کیسی ہوگی جب ہم انہیں اکٹھا کریں گے اس دن کے لیے جس میں شک نہیں، اور ہر جان کو اس کی کمائی پوری پوری دی جائے گی اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ یہ جو آیت آپ نے سنی، ابھی اس کا ترجمہ سنا، اس کا شان نزول سنیے، کس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی۔ جو یہودی تھے ان میں سے ایک یہودی سے بدکاری کا گناہ ہو گیا، اور خاندان ذرا اس کا اونچا تھا، تو اپنے علماء کے پاس گیا۔ انہوں نے کہا چونکہ آپ کا اونچا خاندان ہے تو آپ کے لیے ہم مسئلہ بدل دیتے ہیں، تو آپ کو ہم سنگسار نہیں کرتے۔ سزا اس کی یہی تھی کہ سنگسار کر دیا جائے۔ تو جس وقت باقی لوگوں نے شور مچایا، انہوں نے کہا کہ سنگسار کرنا چاہیے تھا، باقی ہوتے رہے تو یہ کیوں نہیں ہوتا؟ انہوں نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ ہم اپنا فیصلہ مسلمانوں کے نبی سے کرواتے ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں، اور ان کے ذہن کے اندر یہ بات تھی کہ مسلمانوں کا نبی وہ ہمیں تو سنگسار کا حکم نہیں دیں گے، تو اس لحاظ سے ہمارا یہ بندہ بچ جائے گا۔ وہ اس فیصلے کو لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں پہنچے، تو سرکار علیہ السلام نے برملا کہا دونوں کو سنگسار کرنا ہے، مرد کو بھی عورت کو بھی سنگسار کرنا ہے۔ انہیں غصہ آ گیا اور غصے کے اندر کہنے لگے کہ آپ نے یہ کیا کہا؟ آپ نے تو ہم پر بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا اچھا میں نے ظلم کیا ہے تو پھر ایسا کرو کہ فیصلہ ہم آپ کی تورات پر چھوڑ دیتے ہیں، میرا فیصلہ آپ کو منظور نہیں، آپ کی تورات پر۔ انہوں نے کہا ہاں یہ آپ نے صحیح بات کی، ہم تورات پڑھتے ہیں، آپ سنیے اگر تورات کے اندر یہ حکم مل گیا تو ہم سنگسار کر لیں گے، نہ ملا تو ہم اس بندے کو چھوڑ دیں گے۔ وہ اپنے ایک عالم کو لائے جس کا نام عبداللہ بن سوریہ تھا، وہ لے کے آئے، تورات اس نے ہاتھ میں رکھی، تو ایسے جس جگہ پر یہ مسئلہ لکھا تھا نا اس پر اس نے ہاتھ رکھ لیا، پیچھے سے پڑھتا آیا، اس پر ہاتھ رکھا، پھر آگے شروع کر دیا اس نے۔ حضرت عبداللہ بن سلام جو مسلمان ہو چکے تھے، جو یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، جنہوں نے حضور کا چہرہ دیکھ کر کے اسلام قبول کیا تھا، آپ قریب بیٹھے ہوئے تھے، آپ کو تو پتا تھا گڑبڑ ہو رہی ہے، آپ نے فوراً عبداللہ بن سوریہ کا ہاتھ اٹھایا، اور ہاتھ اٹھا کے جو نیچے لکھی ہوئی تھی سنگسار والی آیت آپ نے اسے تلاوت کیا، تو راز کھل گیا، وہ یہودی سارے ذلیل ہو گئے۔ اس موقع پر پھر انہیں سنگسار بھی کر دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس کرتوت کو مسلمانوں کے سامنے واضح کیا کہ مسلمانوں کے ساتھ کیسے دشمنیاں نبھایا کرتے تھے۔ آئیے ہم اگلی آیات کا ترجمہ سنتے ہیں۔ یوں عرض کر اے اللہ ملک کے مالک، تو جسے چاہے سلطنت دے اور جس سے چاہے سلطنت چھین لے، اور جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے، ساری بھلائی تیرے ہی ہاتھ ہے، بے شک تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو دن کا حصہ رات میں ڈالے اور رات کا حصہ دن میں ڈالے، اور مردہ سے زندہ نکالے اور زندہ سے مردہ نکالے، اور جسے چاہے بے حساب دے۔ ان آیات کے اندر رب کائنات نے جن چیزوں کو بیان فرمایا ان میں سے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں بادشاہی ہے، جسے چاہتا ہے اللہ بادشاہت سے نواز دیتا ہے، اور پھر اللہ کے ہاتھ میں عزت ہے، جسے چاہتا ہے اللہ عزت دیتا ہے، اللہ ہی کے ہاتھ میں ذلت ہے، جسے چاہتا ہے اللہ ذلیل کر دیتا ہے۔ جو رب کے دربار سے جڑا رہتا ہے اس کی عزتوں کہ سودے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار سے ہوتے ہیں، اور جسے اللہ عزت دے دے بندوں میں سے کوئی بندہ اسے ذلیل نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ ذلیل کرنا چاہے تو بندوں میں سے کوئی بندہ اسے عزت نہیں دے سکتا۔ اور اس آیت کے اندر ایک اور بات بھی بیان کی گئی، اللہ نے اپنا تعارف بیان کیا۔ تعارف کون سا؟ بیدک الخیر، ساری خیر میرے ہاتھ میں ہے، میرے دربار کے اندر آؤ، میرا دربار نہ چھوڑو، میں تمہیں خیر سے نوازوں گا اور رحمت سے نوازوں گا۔ آئیے ہم اگلی آیت کا ترجمہ سنتے ہیں۔ رب کائنات نے فرمایا مسلمان کافروں کو اپنا دوست نہ بنا لیں مسلمانوں کے سوا، اور جو ایسا کرے گا اسے اللہ سے کچھ علاقہ نہ رہا مگر یہ کہ تم ان سے کچھ ڈرو، اور اللہ تمہیں اپنے غضب سے ڈراتا ہے اور اللہ ہی کی طرف پھرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا کہ کافروں کے ساتھ دوستی نہیں لگانی، کافر تمہارے دوست ہو ہی نہیں سکتے، دوستی کے لیے تمہیں مسلمان کافی ہیں۔ مسلمانوں کے ساتھ دوستیاں لگاؤ، اللہ والوں کے ساتھ دوستیاں لگاؤ، نیک لوگوں کے ساتھ دوستیاں لگاؤ، کافروں کے ساتھ دوستی لگانے سے ہمارے مذہب نے ہمیں منع کیا ہے۔ اگلی آیت سنیے، تم فرما دو کہ اگر تم اپنے جی کی بات چھپاؤ یا ظاہر کرو اللہ کو سب معلوم ہے،
اور جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور ہر چیز پر اللہ کا قابو ہے۔ جس دن ہر جان نے جو بھلا کام کیا حاضر پائے گی، اور جو برا کام کیا امید کرے گی کاش مجھ میں اور اس میں دور کا فاصلہ ہوتا۔ اور اللہ تمہیں اپنے عذاب سے ڈراتا ہے، اور اللہ بندوں پر مہربان ہے۔ ہمیں یہ سبق دیا جا رہا ہے، جو بھی اچھا کام کرو گے قیامت کے دن اپنے سامنے حاضر پاؤ گے، جو بھی برا کام کرو گے وہ بھی قیامت کے دن اپنے سامنے حاضر پاؤ گے، اور برائی دیکھ کے یہ کہو گے اے کاش اس برائی کے اور میرے درمیان دور کا فاصلہ ہوتا۔ جتنے بھی اچھے کام ہیں گنتی کر لیجئے، نماز پڑھی ہے حاضر ہو گئی، زکوٰۃ ہے ہمارے سامنے حاضر ہو جائے گی، حج ہے ہمارے سامنے حاضر ہو جائے گا، دورہ تفسیر پڑھنا ہے ہمارے سامنے حاضر ہو جائے گا، قرآن کی صحبت میں بیٹھنا ہے، ہمارے جتنی بھی نیکیاں ہیں وہ ہمارے سامنے کل قیامت والے دن حاضر کی جائیں گی، قرآن کا بیان ہے، اور جتنی برائیاں ہیں وہ بھی ہمارے سامنے حاضر کر دی جائیں گی۔ آج ہم برائیاں کر کے گناہ کر کے بھول جاتے ہیں اور ہمارے ذہنوں سے بات نکل جاتی ہے، لیکن یہ اکٹھی کی جا رہی ہیں، جمع کی جا رہی ہیں، ایک ویڈیو بنائی جا رہی ہے جو قیامت کے دن ہماری نگاہوں کے سامنے کی جائے گی، اس دن سے پہلے کہ ہمارے ذہن کے اندر ایک خیال پیدا ہو جائے اے کاش اس برائی کے درمیان اور ہمارے درمیان دور کا فاصلہ ہوتا۔ آج ہی توبہ کا موقع ہے، آج ہی رب کے دربار میں جھکنے کا موقع ہے، آج ہی گناہ والے ماحول سے نکل کر کے نیکیوں والے ماحول میں داخل ہونے کا موقع ہے۔ ہو سکتا ہے سانسیں پھر ہمارا انتظار نہ کریں اور ہم بغیر توبہ اس دنیا سے چلے جائیں۔ یہ قرآن کی صحبت میں آنا یہ ہمیں توبہ کی طرف رہنمائی دیتا ہے، اس سے پہلے کہ وہ وقت آ جائے سب کچھ ہمارے سامنے پیش کیا جائے۔ اللہ کے دربار کے اندر سچی توبہ قرآن پاک ہمیں بتا رہا ہے۔ آئیے ہم اگلے رکوع کی طرف بڑھنا چاہیں گے۔ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل اطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعدها من بعد والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي آقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار۔ اے محبوب تم فرما دو کہ لوگو اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میرے فرما بردار ہو جاؤ، اللہ تمہیں دوست رکھے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تم فرما دو کہ حکم مانو اللہ اور اس کے رسول کا، پھر اگر وہ منہ پھیریں تو اللہ کو خوش نہیں آتے کافر۔
ان دو آیتوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا شان کے ساتھ جڑنے والے بندے کو اللہ نے اپنا محبوب بنانے کا وعدہ فرمایا ہے. یعنی جو رسول اللہ کی تابعداری کرتا ہے، حضور علیہ السلام کے نقش قدم پر چلتا ہے، وہ رب کا ولی بن جاتا ہے، رب کا پیارا بن جاتا ہے. اس وقت مسلمانوں کے اندر بہت دوری ہے حضور علیہ السلام کی مبارک جو سیرت ہے اس سے. ہم اتنا جملہ کہہ کے جان چھڑا لیتے ہیں، کیا ہوا جی سنت ہی ہے نا، کیا ہوا جی رہ گئی تو کیا ہوا سنت ہی ہے نا. ہمیں قرآن کی صحبت سے یہ فیض میسر آ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے مجھے تو تم پا ہی نہیں سکتے، تمہاری آنکھوں میں طاقت نہیں ہے تو مجھے دیکھ سکو. میرے ساتھ محبت کا دعویٰ کرنے والوں فتابعونی، میرے سونے کے پیچھے پیچھے آ جاؤ، میں رب تمہیں خود اپنا محبوب بنا دوں. صحابہ کی پوری زندگیاں دیکھ لیں، انہوں نے اپنی زندگی کے شام سویرے وہ رسول اللہ کے نام کیے ہوئے تھے. وہ اتنی باتوں کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ پر پہنچتے ہیں تو آپ نے اپنے غلام سے کہا کہ وضو کے لیے پانی حاضر کرو. غلام نے پانی دیا، آپ نے وضو کیا اور وضو کرنے کے فوراً بعد مسکرانے لگ گئے. اور غلام حیران ہوا، کہا حضور کوئی بات مسکرانے والی ہے نہیں، آپ کس بات پر مسکرا رہے ہیں؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ کیا تھا؟ فرمایا آج تو میرے ساتھ ہے، کل اسی جگہ پر میں رسول اللہ کے ساتھ تھا. حضور نے مجھ سے پانی منگوایا، میں نے پانی پیش کیا، سرکار وضو کے بعد مسکرانے لگے. میں اس جگہ پر پہنچا ہوں، میں جو مسکرا رہا ہوں میں رب کے یار کی ادا کو ادا کر رہا ہوں. یعنی جو اتنی باتوں کو بھی اتنی اہمیت دیا کرتے تھے. سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی مشکل کشا اکٹھے سفر پر جا رہے تھے. راستے میں جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں اپنا سر نیچے کر لیا. مولا علی نے پوچھا بھائی فاروق کیا وجہ ہے سر نیچا کرنے کی؟ کوئی رکاوٹ راستے میں نہیں ہے؟ کوئی چیز لگنے لگے سر کے ساتھ تو بندہ سر نیچے کرتا ہے، آپ نے سر کیوں نیچے کر لیا؟ تو اس موقع پر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ کیا تھا؟ فرمایا بھائی علی یہ وہ جگہ ہے، آج تو یہاں کچھ نہیں، لیکن کل میں رسول اللہ کے ساتھ یہاں سے گزرا تھا تو ایک درخت شاخیں جھکائے ہوئے راستے کی طرف آیا ہوا تھا. جب سرکار گزرنے لگے وہ شاخیں سر کے ساتھ لگنے لگی تو سرکار نے رحمت کے ساتھ پیار کے ساتھ اپنا سر نیچے کر لیا. آج میں گزرا ہوں، درخت تو نہیں پر یار کی ادا تو آج بھی باقی ہے. یہ دیکھیے یہ چھوٹی باتیں انہوں نے سرکار علیہ السلام کی تابعداری کی اتنی. ایک صحابی حضور کے دربار میں حاضر ہوئے جس وقت سونے کی حرمت مردوں کے حق میں پہننے کے اعتبار سے نازل ہوئی تو انگوٹھی انہوں نے پہنی ہوئی تھی سونے کی. میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا سونا تو مردوں پر حرام ہے. انہوں نے اتاری اور اتار کر پھینک دی. سرکار تشریف لے گئے تو بعد میں کسی نے کہا یار پہننے سے منع کیا ہے، بیچ سکتے ہو، گھر میں استعمال کر سکتے ہو، عورتیں سے استعمال کر سکتی ہیں تو فائدہ کوئی اور لے لینا، اٹھا لو. اس صحابی کا جملہ کیا تھا؟ کہا رب کی عزت کی قسم اس انگوٹھی کو اب دیکھوں گا بھی نہیں جسے رب کے یار نے ناپسند فرما لیا. یہ فتابعونی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری راتوں میں سرکار کی سیرت چھا جائے، ہمارے دنوں میں سرکار کی سیرت چھا جائے. ہم گھروں میں رہیں یا معاشرے میں آ جائیں، سرکار علیہ السلام کے نقشے قدم پر چلنا شروع ہو جائیں تو رب کائنات ہمیں بشارتوں سے نواز رہا ہے. پہلی بشارت یحببکم اللہ، میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا. اور دوسری بشارت کتنی خوبصورت ہے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، میں تمہارے گناہ بھی معاف فرما دوں گا. یہ حضور علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجر بیان کیا ہے. اس کے فوراً بعد ایک خوبصورت اور دلچسپ کہانی شروع ہو رہی ہے. آئیے رکوع کے آخر تک ترجمہ سماعت کریں، پھر اس کہانی میں سے ہم نے کیا سیکھنا ہے میں وہ باتیں آخر میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. بے شک اللہ نے چن لیا آدم اور نوح اور ابراہیم کی آل اور عمران کی آل کو سارے جہان سے. یہ ایک نسل ہے ایک دوسرے سے، اور اللہ سنتا جانتا ہے. جب عمران کی بیوی نے عرض کی اے رب میں تیرے لیے منت مانتی ہوں جو میرے پیٹ میں ہے کہ خالص تیری ہی خدمت میں رہے تو مجھ سے قبول کر لے، بے شک تو ہی ہے سنتا جانتا. پھر جب اسے جنم دیا بولی اے میرے رب یہ تو میں نے لڑکی جنم دے دی، اور اللہ کو خوب معلوم ہے جو کچھ اس نے جنم دیا، اور وہ لڑکا جو اس نے مانگا اس لڑکی سا نہیں، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا، اور میں اسے اور اس کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں راندے ہوئے شیطان سے. تو
تو اسے اس کے رب نے اچھی طرح قبول کیا اور اسے اچھا پروان چڑھایا اور اسے زکریا کی نگہبانی میں دیا۔ جب زکریا اس کے پاس اس کی نماز پڑھنے کی جگہ جاتے، اس کے پاس نیا رزق پاتے، کہا اے مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ بولی وہ اللہ کے پاس سے ہے، بے شک اللہ جسے چاہے بے حساب دے۔ وہی مقام تھا، پکارا زکریا نے اپنے رب کو، بولا اے رب میرے مجھے اپنے پاس سے دے ستھری اولاد، بے شک تو ہی ہے دعا سننے والا۔ تو فرشتوں نے اسے آواز دی اور وہ اپنی نماز کی جگہ کھڑا نماز پڑھ رہا تھا، بے شک اللہ آپ کو بشارت دیتا ہے یحییٰ کی، جو اللہ کی طرف کے ایک کلمہ کی تصدیق کرے گا اور سردار اور ہمیشہ کے لیے عورتوں سے بچنے والا اور نبی ہمارے خاصوں میں سے۔ بولا اے میرے رب میرے لڑکا کہاں سے ہوگا؟ مجھے تو پہنچ گیا بڑھاپا اور میری عورت بانجھ۔ فرمایا اللہ یوں ہی کرتا ہے جو چاہے۔ عرض کی اے میرے رب میرے لیے کوئی نشانی کر دے۔ فرمایا تیری نشانی یہ ہے کہ 3 دن تو لوگوں سے بات نہ کرے مگر اشارہ سے، اور اپنے رب کی بہت یاد کر، اور شام اور صبح تسبیح کرتے رہو۔ یہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک واقعہ خوبصورت ترین اس واقعے کو ہم ترجمے کی صورت میں تو سماعت کر چکے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس واقعے میں ہمارے لیے اسباق کیا ہیں۔ جتنے بھی قرآنی واقعے ہوتے ہیں کوئی نہ کوئی سبق اس کے اندر پوشیدہ ہوتا ہے۔ بنیادی طور پر اس صورت کا نام صورت آل عمران ہے، تو لفظ عمران ہی سے اس واقعے کی ابتدا بھی ہو رہی ہے۔ سب سے پہلے سنیے، عمران نام کے 2 بندے گزرے ہیں۔ ایک بندہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد ہیں، اور ایک عمران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا ہیں، حنا کے شور، اور جن کا یہاں پر ذکر ہے وہ حنا کے شور ہیں۔ اور یہ جو دونوں عمران ہیں، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے والد، عیسیٰ علیہ السلام کے نانا عمران، ان دونوں عمران کے اندر 1800 سال کا فاصلہ ہے، یعنی دونوں ایک دوسرے میں جو گیپ رکھتے ہیں مدت کے اعتبار سے وہ تقریباً 1800 سال کا بنتا ہے۔ اور یہ جو منت ماننے والی تھی یہ حضرت عمران کی بیوی تھی، انہوں نے ایک منت مانی، تو اس منت کو قرآن پاک نے بیان کیا۔ یہ جو منت تھی کہ میں اس بچے کو جو بھی ہوا پیٹ میں تو میں اسے خاص کر دوں گی، یہ اس ماحول کے اعتبار سے تھی۔ ہمارے مذہب نے اس طرح کی منتیں ماننے سے ہمیں منع کیا ہے، ہماری مذہب میں اس طرح کی کوئی منت نہیں ہے، لیکن ان کی جو شریعت تھی، ان کا جو دور تھا، اس اعتبار سے یہ منت ہمارے سامنے ہے۔ جس وقت دنیا کے اندر وہ اللہ کا قانون پورا ہوا تو بیٹی پیدا ہوئی، تو حضرت حنا نے یہ جملہ بولا، کہا مولا میں نے تو لڑکا کہا تھا، یہ تو لڑکی ہو گئی۔ تو رب کائنات نے اس موقع پر کہا کہ ہماری دی ہوئی بیٹی جو تم لڑکا مانگ رہی تھی نا، اس لڑکے سے بہتر ہے۔ وہ کیسے بہتر ہے؟ مفسرین کہتے ہیں بہتر اس لیے ہے، اللہ فرماتا ہے یہ وہ بیٹی ہے جس کے بطن سے ہم نے عیسیٰ جیسا جلال القدر پیغمبر پیدا فرمانا ہے۔ اس بیٹی کا بلا مقابلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر دوسری بات یہ، وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، ہم نے اس کا نام مریم رکھا۔ اس مریم نام پر ہم 3 یا 4 باتیں سیکھنا چاہیں گے بچوں کے نام رکھنے کے اعتبار سے۔ کل یا پرسوں ایک بندے نے فون کیا، جی میں اپنی بیٹی کا نام نائلہ رکھنا چاہتا ہوں، تو اس کے متعلق بتائیں۔ بہت ساری عورتوں کے نام بھی ہوتے ہیں۔ ابھی ہم 2 یا 3 دن پہلے یہ سبق بھی پڑھ چکے کہ صفا مروہ پر 2 بت پڑے ہوئے تھے، تو ایک بت کا نام نائلہ تھا۔ تو معلومات کرنا کہ جو نام ہم رکھنے لگے ہیں اس نام کا معنی کیا ہے اور اس نام کی تاثیر کیا ہوگی ہمارے بچے کی زندگی کے اندر، یہ بڑا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 4 فرمان سنیے۔ سرکار علیہ السلام کا پہلا فرمان یہ، جب نام رکھنے لگو تو اللہ کے صفاتی ناموں پر نام رکھا کرو، ساتھ عبد جوڑ لیا کرو، عبداللہ، عبد الرزاق، عبد الحائی، لیکن جس وقت اللہ کے صفاتی ناموں پر نام رکھو تو اس نام کا ادب بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہم نام رکھتے ہیں عبداللہ لیکن ہم اس کا ادب نہیں کر سکتے۔ بعض اوقات ہماری زبانوں سے یہ جملہ نکل جاتا ہے، اللہ معاف فرمائے، عبداللہ، تو یہ اللہ کو دلے اس طرح کا مطلب جملہ کہہ دیا گیا جو بے ادبی ہے سراسر۔ جب اللہ کے نام یعنی صفاتی جو ہیں اس پر اپنے بچے کا نام رکھا جائے تو ادب
بہت زیادہ ضروری ہے۔ دوسری بات یہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس وقت نام رکھنے لگو تو انبیاء کے نام پر نام رکھو، جو نبی گزر چکے ہیں ان کے نام بابرکت ہیں، ان کے ناموں پر نام رکھے جائیں۔ تیسرے نمبر پر سرکار علیہ السلام نے فرمایا صالحین، نیک لوگوں کے ناموں پر نام رکھو۔ بھئی اگر نیک لوگوں کے ناموں میں اتنی برکت ہے تو ان کے اپنے وجودوں میں اللہ نے کتنی برکت پیدا کی ہوگی۔ سرکار علیہ السلام کا چوتھا حکم یہ تھا کہ جس وقت نام رکھنا ہو تو مجھ محمد کے نام پر نام رکھو، اور اس کی فضیلت حدیث پاک کے اندر سرکار علیہ السلام نے بیان فرمائی، قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا قم یا محمد، اے محمد کھڑے ہو جائیے اور جنت کے اندر چلے جائیے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں کھڑا ہو جاؤں گا اور جنت میں جاؤں گا، لیکن محشر کے اندر ہر وہ بندہ جس کا نام محمد ہوگا وہ بھی کھڑا ہو جائے گا، وہ بھی کھڑا ہو جائے۔ اللہ فرمائے گا میں نے تمہیں تو کہا نہیں، میں نے تو اپنے سونے محمد کو کہا تھا، لیکن چلو کھڑے ہو گئے ہو میرے محمد کے صدقے، تم بھی سارے جنت کے اندر چلے جاؤ۔ یعنی حضور کے نام کے اندر جتنے بھی پیارے نام ہیں ان کے اندر برکتیں ہیں، لیکن ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی نام رکھتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں اچھا یہ نام پہلے محلے میں ہے، اچھا محلے میں نہیں ہے، پھر ٹھیک ہے، ہم اس کے متعلق سوچتے ہیں جو نام بھی بتاؤ نا یہ تو پہلے ہے۔ بھئی آپ جو بھی نام سنو گے وہ پہلے کسی نہ کسی کا تو ہوگا، لیکن جو لوگ قرآن کی صحبت میں بیٹھنے والے ہوتے ہیں انہیں پتہ ہے نام پہلے ہونے سے یا بعد ہونے سے کچھ نہیں ہوتا۔ جو ناموں کی تاثیر ہے، جو ناموں کی برکت ہے، یہ اللہ کے پیاروں کی نسبت کی وجہ سے اللہ عطا فرماتا ہے۔ فاطمہ نام خوبصورت ہے، مریم نام خوبصورت ہے، حسن نام خوبصورت ہے، حسین نام خوبصورت ہے، بلال نام خوبصورت، یعنی یہ سارے نسبتوں والے نام رکھنے کے اندر ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ اگلی چیز جو ہم سیکھنا چاہیں گے، حضرت زکریا پیاری مریم کی کفالت کرنے کے لیے، نگہبانی کرنے کے لیے مقرر ہوئے۔ جب آپ جوانی میں پہنچی تو آپ بیت المقدس کے اندر جو آپ کی وہ نظر تھی، منت تھی، اسے پورا کرنے کے لیے آپ گئی، لیکن حضرت زکریا ایک مرتبہ جس وقت اندر گئے تو آپ نے کیا دیکھا؟ وجد عندہا رزقا، ان کے پاس مختلف قسم کے پھل پڑے ہوئے تھے۔ تو آپ حیران ہو گئے، بھئی میرے سوا تو ان کی نگہبانی اور نگرانی کرنے والا یہاں پر آتا کوئی نہیں، میں نے پھل رکھے نہیں تو یہ پھل کہاں سے آگے؟ تو آپ نے پوچھا پیاری مریم سے کہ پیاری مریم یہ آپ کی نماز پڑھنے والی جگہ پر میں مختلف پھل دیکھ رہا ہوں، یہ کہاں سے آگے؟ قرآن کے لفظ ہیں ان لکی ھذا، یہ کہاں سے آگے؟ تو مریم نے جواب کیا دیا؟ قالت ہوا من عند اللہ، یہ جس کے دربار میں جھکی ہوں اس اللہ نے مجھے عطا فرمائے۔ یہاں پر امام راضی ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مریم آپ نبیہ نہیں تھی اور عورتوں کے اندر کوئی بھی نبی نہیں آیا، نبوت اللہ نے مردوں کے اندر رکھی ہوئی ہے۔ مریم ولیہ تھی، اور ولیہ جس جگہ پر عبادت کر رہی تھی رب کائنات نے غیب سے پھل عطا فرمائے، روزی عطا فرمائی، اور مختلف انواع کے رزق وہاں پہنچے ہوئے تھے۔ امام راضی کہتے ہیں کہ اگر قرآن سے اولیاء کی کرامت کی دلیل دیکھنا چاہو تو مریم کے اس فعل کو دیکھا جا سکتا ہے۔ آپ جہاں عبادت کر رہی تھی وہاں اللہ نے غیب سے پھل، اور پھر دیکھیے حضرت زکریا وہ خود عظمتوں والے تھے، وہ خود رحمتوں والے تھے، ادھر کھڑے کھڑے کہ پیاری اس جگہ عبادت کر رہی ہے، غیب سے پھل آئے ہوئے ہیں، بڑی مقبول جگہ ہے جہاں رب کی بندی سجدے میں جھکی ہے، آپ نے کھڑے کھڑے ایک دعا مانگ دی۔ وہ دعا میں عرض کرتا ہوں آپ نے کیا مانگی؟ کھڑے کھڑے دعا مانگی، اللہ مجھے بھی بیٹا دے دے، یہ جگہ بڑی اعلیٰ ہے، یہ جگہ بڑی برکت والی ہے، یہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، غیب سے پھل آتے ہیں۔ میں عرض کرنا چاہوں گا داتا دربار چلے جائیں ہم دعا مانگنے کے لیے، پیر میر علی شاہ صاحب کے پاس چلے جائیں، لوگ کہتے ہیں ان کو عقل ہی نہیں ہے، ایک ہفتے ادھر جا رہے ہوتے ہیں اور ایک ہفتے ادھر جا رہے ہوتے ہیں، بھئی مانگنا اللہ سے ہے تو گھر بیٹھ کے مانگ لو۔ تو حضرت زکریا کا یہ فعل بتا رہا ہے گھر بیٹھ کے بھی مانگا جا سکتا ہے، لیکن اللہ والوں کی صحبت میں مانگو تو اللہ فوراً عطا فرما دیتا ہے، یہ برکت ہے۔ اور میں یہاں تو ایک خوبصورت سا جملہ عرض کرنا چاہوں گا، ہم در ولی پہ سارا اپنا جھکا لیتے ہیں، سچ بتانا ارے منکر تیرا کیا لیتے ہیں، یہ تو سرکار کی رحمت ہے، کرم ہے ان کا، ہم جہاں جائیں رنگ اپنا جما لیتے ہیں، اور گنبد خضرا خدا تجھ کو سلامت رکھے دیکھ لیتے ہیں، لگی دل کی بجھا لیتے ہیں، اور اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے
اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ ان کے درباروں کے اندر جانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی رحمتیں عطا فرماتا ہے، بڑا کرم عطا فرماتا ہے۔ قرآن پاک سے اس عقیدے کو سمجھا جا سکتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ، بابرکت جگہ پر میں کھڑا ہوں تو مجھے ایک بیٹا ہی عطا فرما دے۔ جس وقت آپ نے یہ دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ندا آئی کہ ہم آپ کو ایک بیٹا دیں گے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے پوچھا، میرے مولا، میں اس وقت بڑھاپے کی منزلوں میں ہوں اور جو میری بیوی ہے وہ بانجھ ہے، تو کس کیفیت میں بیٹا دے گا؟ کیا مجھے جوان کرے گا یا میں اسی حالت میں رہوں گا، یا میری بیوی کو تو جوان کرے گا، یا اسی حالت میں؟ یعنی آپ کو شک نہیں تھا اللہ کی دین پر، آپ کو شک نہیں تھا، آپ کیفیت پوچھ رہے تھے۔ رب کائنات نے کہا ہم آپ کو ایک نشانی دیتے ہیں، آپ کو ہم نے بیٹا دینا ہے، ہم آپ کو نشانی دیتے ہیں۔ نشانی یہ ہے ٹھیک ٹھاک 3 دن تک آپ لوگوں سے بات نہیں کر سکو گے، یہ ہماری نشانی ہے، ہم نے آپ کو بیٹا دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اور پھر 3 دن آپ لوگوں کے پاس باہر آئے، ذکر کرتے تو زبان جاری ہو جاتی، اللہ کی تسبیح کرتے تو زبان جاری ہو جاتی، بات آپ نہ کر سکتے، کوئی سوال کرتا تو آپ بات نہ کرتے، اس کا اشارہ دیتے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یا جیسا نیک بیٹا عطا فرمایا۔ اور جس وقت اس نیک بیٹے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا تو وہ صاف لگا کے کیسے، سیدم و حسورا و نبیم من الصالحین، یہ بیٹا سید ہے، سردار ہے، حسورا یہ عورتوں سے دور رہنے والا ہے، بچنے والا ہے، اور یہ ہمارا صالح نبی ہے۔ اسی کے ساتھ یہ رکوع ہمارا مکمل ہو گیا۔ آئیے ہم اگلے رکوع کی تلاوت سماعت کرتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة وليحل لكم بعد الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين۔ اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم بے شک اللہ نے تجھے چن لیا اور خوب ستھرا کیا اور آج سارے جہاں کی عورتوں سے تجھے پسند کیا، اے مریم اپنے رب کے حضور ادب سے کھڑی ہو اور اس کے لیے سجدہ کر اور رکوع والوں کے ساتھ رکوع کر۔ یہ غیب کی خبریں ہیں کہ ہم خفیہ طور پر تمہیں بتاتے ہیں اور تم ان کے پاس نہ تھے جب وہ اپنی کلموں سے کھرا ڈالتے تھے کہ مریم کی کفالت ان میں سے کون کرے، اور تم ان کے پاس نہ تھے جب وہ جھگڑ رہے تھے۔ اور یاد کرو جب فرشتوں نے مریم سے کہا کہ اے مریم اللہ تجھے بشارت دیتا ہے اپنے پاس سے ایک کلمہ کی جس کا نام ہے مسیح عیسیٰ، مریم کا بیٹا، خوب روح ہوگا دنیا اور آخرت میں اور قرب والا، اور لوگوں سے بات کرے گا پالنے میں اور پکی عمر میں اور خاصوں میں ہوگا۔ بولی اے میرے رب
میرے بچہ کہاں سے ہوگا؟ مجھے تو کسی شخص نے ہاتھ نہ لگایا۔ فرمایا اللہ یوں ہی پیدا کرتا ہے جو چاہے، جب کسی کام کا حکم فرمائے تو اس سے یہی کہتا ہے کہ ہو جا، وہ فوراً ہو جاتا ہے، اور اللہ اسے سکھائے گا کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل، اور رسول ہوگا بنی اسرائیل کی طرف یہ فرماتا ہوا کہ میں تمہارے پاس ایک نشانی لایا ہوں تمہارے رب کی طرف سے، کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی صورت بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ فوراً پرندہ بن جاتا ہے اللہ کے حکم سے، اور میں شفا دیتا ہوں مادرزاد اندھے اور سفید داغ والے کو، اور میں مردے زندہ کرتا ہوں اللہ کے حکم سے، اور تمہیں بتاتا ہوں جو تم کھاتے اور جو اپنے گھروں میں جمع کر رکھتے ہو، بے شک ان باتوں میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو، اور تصدیق کرتا آیا ہوں اپنے سے پہلی کتاب تورات کی، اور اس لیے حلال کروں تمہارے لیے کچھ وہ چیزیں جو تم پر حرام تھی، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لایا ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو، بے شک میرا تمہارا سب کا رب اللہ ہے، تو اسی کی عبادت کرو، یہ ہے سیدھا راستہ۔ پھر جب عیسیٰ نے ان سے کفر پایا بولا کون میرے مددگار ہوتے ہیں اللہ کی طرف؟ حواریوں نے کہا ہم دین خدا کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ گواہ ہو جائیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ اے ہمارے رب ہم اس پر ایمان لائے جو تو نے اتارا اور رسول کے تابع ہوئے، تو ہمیں حق پر گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ اور کافروں نے مکر کیا اور اللہ نے ان کے ہلاک کی خفیہ تدبیر فرمائی، اور اللہ سب سے بہتر چھپی تدبیر والا ہے۔ اس رکوع کے اندر بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا بھی ذکر ہوا اور بہت سارے معجزات کا بھی ذکر ہوا۔ آئیے ہم مختصراً کیا کیا اس رکوع سے سیکھنا چاہیں گے۔ سب سے پہلی بات اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ وہ غیب کی خبریں ہیں ہم جو سونے محبوب کو عطا فرماتے ہیں۔ واضح طور پر قرآن بتا رہا ہے کہ ہم نے اپنے نبی کو غیب کا علم دیا ہوا ہے، ہم غیب کی خبریں دیتے رہتے ہیں۔ بہت ساری باتیں ہیں جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتائی ہیں، وہ درجے کے اندر غیب کا علم بنتا ہے۔ بارکیف قرآن ہمیں نظریہ دے رہا ہے، جو ہمارے رسول ہوتے ہیں، جو ہمارے نبی ہوتے ہیں، ہم انہیں غیب کی باتیں بتاتے رہتے ہیں۔ دوسری بات یہ قرآن پاک نے کہا وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، یہ جو ہم بچہ دے رہے ہیں حضرت عیسیٰ، لوگوں سے بات کرے گا بنگوڑے میں بھی اور پکی عمر میں بھی، یہ ان کا معجزہ ہے۔ بھئی بنگوڑے میں بات ہو تو یہ تو معجزہ نظر آتا ہے، لیکن بندہ 40 سال کی عمر میں بات کرے یہ کون سا معجزہ بنتا ہے؟ اصل کے اندر یہاں مفسرین نے کہا دو باتیں بیان ہو رہی تھی۔ ایک تو یہ حضرت مریم کو بتایا جا رہا تھا کہ اے مریم جو ہم آپ کو بچہ دے رہے ہیں نا عیسیٰ کی صورت میں، تو ایسا نہیں ہوگا کہ یہ 10 سال کا ہوگا تو پھر مر جائے گا، یا 16 سال کا ہوگا تو واپس آ جائے گا ہمارے پاس، نہیں، فرمایا ہم ایسا بچہ دے رہے ہیں کہ جو جوانی کی عمر میں بھی داخل ہو جائے گا۔ ایک یہاں پر اشارہ یہ تھا، اور دوسرا اشارہ یہ تھا کہ وہ کہولت میں بھی بات کرے گا۔ یہ جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے زمین پر تو اس طرف اشارہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا ہے۔ قرب قیامت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نائب بن کر وہ زمین پر تشریف لائیں گے اور پھر وہ باتیں کریں گے۔ اگلی بات جو اس رکوع میں ہم سیکھنا چاہیں گے، رب کائنات نے کہا حضرت عیسیٰ کے متعلق وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيل، یہ جو عیسیٰ تھے یہ رسول تھے بنی اسرائیل کی طرف، رسول تھے بنی اسرائیل کی طرف۔ اسی تناظر میں دیکھیے عیسیٰ کی شان یہ ہے کہ عیسیٰ رسول ہے بنی اسرائیل کی طرف، اور ہمارے سونے نبی کی شان یہ ہے اللہ نے ساری کائنات کی طرف انہیں رسول بنا کے بھیجا ہے۔ اب رسالت ختم، نبوت ختم، دروازہ بند ہو چکا۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں فُضِّلْتُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ بِسِتٍ، 6 چیزوں کی بنیاد پر باقی نبیوں پر مجھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فضیلت دے گی۔ ان 6 میں سے ایک یہ ہے، پہلے نبی ایک علاقے کے نبی ہوتے تھے، ایک قوم کے نبی آتے تھے، ان کی نبوت علاقے اور قوم تک محدود ہوتی تھی، پر میں آیا رب نے اس قید کو ختم کر دیا، ارسلت الی الخلق کافہ، میں ساری مخلوقات کا رسول بن کے آیا، میں زمینوں کا رسول، میں آسمانوں کا رسول، میں انسانوں کا رسول، میں ہرنی کا رسول، میں چیونٹی کا رسول، میں بکری کا رسول، جس کو مخلوق کہتے ہیں رب نے اس کی طرف مجھے رسول بنا کے بھیجا ہے، اور یہ ساری مخلوقات تعارف رکھتی ہیں کہ یہ ہمارے رسول ہیں۔ بلکہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ میں سرکار علیہ السلام کے ساتھ سفر کرتی جا رہی تھی، صحرا میں سے ہم گزرے تو ایک آواز آئی۔ آواز کیا تھی؟ کوئی کہہ رہا تھا یا رسول اللہ یا نبی
گئی اللہ۔ ام سلمہ کہتی ہے میں نے توجہ کی تو پکارنے والا کوئی بندہ نہیں تھا، میں نے دیکھا تو ایک ہرنی تھی جو ایک درخت کے ساتھ باندھی ہوئی تھی، رسی تھے، اور وہ میرے محبوب علیہ السلام کو یا رسول اللہ کے نعرے لگا کے پکار رہی تھی۔ سرکار علیہ السلام نے ادھر توجہ کی ہرنی کی طرف اور پوچھا اعلیٰ کی حاجہ، تیری کیا حاجت ہے، کیوں تو نے پکارا، کیوں تو نے آواز دی؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قید کر لیا گیا ہے، یہ میرا قید کرنے والا اعرابی میرے پاس سویا ہوا ہے، حضور یہ سامنے پہاڑ ہے، اس میں میرے بچے ہیں، میری ممتا مجھے مجبور کر رہی ہے کہ میں اپنے بچوں کو دودھ پلانا چاہتی ہوں، سرکار جب آپ میرے قریب سے گزرے تو میں خوش ہو گئی کہ میرا رحمت والا نبی جا رہا ہے، میں انہیں پکاروں گا تو میری بپتا سنی جائے گی، تو سرکار میری رسی کھولیں۔ تو سرکار علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے رسی کھولتا ہوں، تو پھر کہا حضور میں دودھ پلا کے واپس آ جاؤں گی۔ وہ اعرابی سویا ہوا تھا، سرکار علیہ السلام نے رسی ہرنے کی کھول دی، وہ دودھ پلانے چلی گئی، پیچھے اس دیہاتی کی آنکھ کھل گئی، سرکار علیہ السلام سے واقف نہ تھا، جانتا نہ تھا، تو غصہ کر گیا، اس نے کہا آپ نے میرا شکار کھولا؟ کہا ہاں میں نے تیرا شکار کھولا ہے۔ کہنے لگا آپ کو پتا نہیں اتنی محنت کی، اتنی دوڑیں لگائی میں نے اس شکار کو حاصل کرنے کے لیے، آپ نے اسے کھول دیا۔ میرے محبوب علیہ السلام مسکرائے، فرمایا یار گھبرانا، غصہ نہ کر، تیرا شکار میرے ساتھ وعدہ کر کے گیا ہے، وہ واپس آئے گا۔ وہ حیران ہو گیا، حضور ہم تو دوڑ دوڑ کے شکار پکڑتے ہیں اور آپ ہیں کہ ہرنیاں آپ سے وعدے کرتی ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی یہی بات جاری تھی کہ ہرنی دوڑتی آئی، اس نے سر میرے محبوب کے قدموں میں رکھ دی، حضور نے رسی پکڑی اور رسی پکڑ کے اس کے ہاتھ میں دی، کہا یہ لے تیرا شکار تیرے پاس آ گیا ہے۔ اس دیہاتی نے جس وقت یہ منظر دیکھا کہنے لگا حضور اب میں کچھ نہیں کرتا، آپ بتائیں میں ہرنی کے ساتھ کیا کروں، میں تو آپ کو مان گیا ہوں، مجھے کلمہ پڑھا ہے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ میرے محبوب نے فرمایا اطلق ھذا، اپنے ہاتھوں سے اس کی رسی کھول دے۔ جو جملہ تھا وہ یہ ہے، ام سلمہ کہتی ہیں جس وقت ارنی کی رسی سرکار علیہ السلام نے کھولی نا تو ارنی نے کیا کیا، تعدو فی الصحراء، اس نے صحرا میں ایک جمپ لگایا، جمپ لگا کے وہ دو باتیں کر رہی تھی، کون سی؟ ایک نعرہ تکبیر لگا رہی تھی، دوسرا نعرہ رسالت لگا رہی تھی۔ تو یہ حضور کی رسالت کی خبر اللہ نے کرنی ہے، یعنی جو جو مخلوق ہے ہمارا نبی اس مخلوق کی طرف رسول بن کے آیا ہے۔ اس جملے سے ہم اتنی ہی بات سیکھنا چاہیں گے۔ اگلی آیات کے اندر رب کائنات نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چند معجزات بیان کیے ہیں، آئیے ہم ان معجزات کو سیکھتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں اسی تناظر میں رب نے ہمارے نبی کو کیسی کیسی شانیں عطا فرمائی ہوئی تھی۔ پہلا معجزہ جو بیان ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ ایک پرندہ بناتے، مٹی کا ایک صورت بناتے، تو پھر پھونک مارتے اس میں تو وہ پرندہ اڑنے لگ جاتا۔ یہ پرندہ کون سا تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جس وقت نبوت کا دعویٰ کیا، معجزات اپنے لوگوں کو دکھائے، انہوں نے درخواست کی تھی، انہوں نے کہا آپ ہمیں ایک چمگادڑ بنا کر کے دکھائیں تو وہ زندہ ہو جائے، وہ اڑنے لگے۔ تو آپ نے مٹی سے اس چمگادڑ کو، وہ کتنا پیارا منظر ہوگا، ہاں کتنا پیارا، آپ نے مٹی سے چمگادڑ تیار کی، پھونک ماری تو چمگادڑ اڑنا شروع ہوگی۔ یہ آپ کا پہلا معجزہ تھا۔ میں یہاں ایک جملہ عرض کرنا چاہوں گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ لگایا مٹی کو تو چمگادڑ بنی، پھر آپ نے اس میں پھونک بھی ماری تو چمگادڑ اڑنا شروع ہوگی۔ یہ معجزہ تھا عیسیٰ کا۔ اور میرے نبی علیہ السلام کو اللہ نے کمال دیا تھا، پتھر ہو نا، پتھر سخت بھی، حضور کا ہاتھ بھی نہ لگے، وہ بھی کافر کے ہاتھ میں، حضور کہیں تو پتھر بھی بولنا شروع کر دیتا۔ ابو جہل نے کنکریاں ہاتھ میں رکھ کے کہا تھا نا نبی ہے تو بتائیں میرے ہاتھ میں کیا ہے، فرمایا یہ کمال ہے کہ میں بتاؤں تیرے ہاتھ میں کیا ہے، یا یہ بات ہے کہ تیرے ہاتھ والی چیز بول کے بتائے کہ میں کیا ہوں۔ تو پھر کنکریوں نے کلمہ پڑھا تھا۔ میں بس مختصر اتنا ہی عرض کرنا چاہوں گا۔ دوسرا معجزہ آپ کا یہ تھا، برس کی بیماری کسی بھی بندے کو ہوتی تو اس دور کے جو ڈاکٹر لوگ تھے، اتباع تھے، ان کے پاس اس بیماری کا علاج نہیں تھا، لا علاج بیماری تھی۔ اور مفسرین کہتے ہیں کہ ایک ایک دن کے اندر 50,000 ہزار مریضوں کا اجتماع حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے کھڑا ہوتا۔ آپ ہاتھ پھیرتے تو ان کے جسم درست ہو جاتے، لیکن یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس وقت ان کی نبوت موجود تھی وہ ان کے درمیان موجود تھے، معجزہ اللہ کے اذن سے دکھا رہے تھے، ہاتھ پھیرتے تو برس والے کی بیماری جاتی رہتی۔ میرے محبوب علیہ السلام موجود تھے، ہاتھ پھیرے تو کیسے کیسے رنگ آئے، اسے چھوڑیے آج بھی میرا نبی اگر کسی کے خواب میں آ جائے، ہاتھ پھیر جائے تو اللہ اس کی ساری بیماریاں دور فرما دیتا۔
دیکھنا چاہو تو روزے روشن کی طرح چمکتا ہوا قصیدہ بردہ شریف آپ کے سامنے آئے گا۔ امام بصیری فالج کے مریض تھے اور آخری لمحے کہتے ہیں کہ اب دنیا سے جانا ہی جانا ہے، بیماری تو ٹھیک ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی، میں جاتے جاتے حضور کی ایک نعت لکھ جاتا ہوں۔ اس موقع پر آپ نے بیماری کے عالم کے اندر آپ نے قصیدہ بردہ شریف لکھا، اور لکھ کر کے جس وقت لیٹے سوئے تو قسمت انگڑائی لے کے جا کھٹی۔ جس کا قصیدہ لکھا تھا وہ نبی خود ہی سننے تشریف لے آیا۔ خواب کے اندر سرکار علیہ السلام نے قصیدہ سنا، کہا بصیری خیر تو ہے، پریشان ہو، حضور فالج کی بیماری ہے اور ٹھیک ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ خواب میں ایک ہوتا ہے کہ نبی اپنی نبوت کے ساتھ بندوں میں موجود ہے تو برس والے پہ ہاتھ لگائے تو برس والا ٹھیک ہو جائے۔ آمنہ کا لال روزہ اطہر میں ہے لیکن غلام سچے دل سے آواز لگائے۔ آج بھی نبی خواب میں آ کے اپنے ہاتھ کا کمال دکھا سکتے ہیں۔ کہتے ہیں خواب میں سرکار علیہ السلام نے ہاتھ پھیرا تو بصیری کہتے ہیں کہ لگ ایسے رہا تھا فالج ہے ہی نہیں مجھے، اور جاتے جاتے میرے محبوب علیہ السلام نے تحفے میں مجھے چادر بھی دی، اور جب میں صبح اٹھا نا تو وہ چادر میرے پاس تھی۔ وہ قصیدہ امام بصیری نے اپنی بغل کے اندر دبایا، تو اب باہر گئے نا تو ایک بندہ مل گیا، کہا بصیری وہ جو نعت ہے وہ مجھے سناؤ نا۔ بصیری کہتا ہے میں تھوڑی دیر کے لیے حیران ہو گیا، میں نے کہا میں نے کسی کو بتایا ہی نہیں ابھی تک، ابھی میں باہر نکلنے لگا ہوں، یا سرکار کو پتہ ہے یا مجھے پتہ ہے، یہ کون بندہ ہے جو کہتا ہے وہ نعت مجھے سناؤ۔ میں نے ذرا بات بدلنے کی کوشش کی، میں نے کہا وہ کس نعت کی آپ بات کر رہے ہیں؟ تو اس بندے نے بتایا جملہ کیا بولا، اس نے کہا حضور جس وقت رات آپ سرکار کو قصیدہ سنا رہے تھے نا، کونے میں کھڑا میں بھی سن رہا تھا۔ وہ والا قصیدہ اللہ والا تھا، وہ ساری بات سمجھ گیا۔ خیر بصیری کہتے ہیں کہ میں نے پھر ذہن میں سوچا اچھا سرکار آئے، ہاتھ پھیرا، میرے فالج کی بیماری جاتی رہی، جاتے جاتے چادر تحفہ دے گئے، بھئی میں نعت کا نام کیا رکھوں؟ کہنے لگے پھر میں نے کہا میں اپنی نعت کا نام رکھتا ہوں چادر والی نعت۔ چادر والی نعت قیامت تک جس مدرسے کے اندر، جس مسجد کے اندر، جس محلے کے اندر قصیدہ بردہ شریف کی صدا اٹھتی رہے تو عقیدہ واضح ہوتا رہے، یہ وہ قصیدہ ہے جسے سن کے نبی نے لکھنے والے کے جسم پہ ہاتھ پھیرا تھا، فالج بھی گیا تھا، اور سونے نبی نے اپنے ہاتھوں سے چادر بھی عطا فرمائی تھی۔ ہر شان اللہ نے ہمارے نبی علیہ السلام کو عطا فرمائی ہے۔ پھر ایک آپ کی شان یہ تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مردے زندہ کیا کرتے تھے۔ آپ نے 4 قسم کے مردوں کو زندہ کیا، اور بھی کیے لیکن یہاں پر مفسرین نے جو بیان کیا ان 4 میں سے میں ایک بندے کا حال آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک بڑھیا تھی، اس کے لڑکے کا جنازہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے سے گزرا، بڑھیا رو رہی تھی، جنازہ لوگوں نے کندھوں پر اٹھایا ہوا تھا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کھڑا ہو جا اللہ کے حکم سے، تو کندھوں پر اٹھایا ہوا مردہ وہ اٹھ بیٹھا اور چھلانگ لگا کے نیچے آ گیا، اور پھر کپڑے پہن کے بڑے زمانے تک وہ زندہ رہا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان تھی۔ ہم جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اگلا معجزہ سننا چاہیں گے جسے قرآن نے بیان کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ بھی تھا کہ جو بندہ کھا کے آتا اور جو گھر میں چھوڑ کے آتا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے بتا دیا کرتے تھے آج تو یہ کھا کے آیا ہے، تیرے پیٹ میں یہ ہے، اور تو اپنے گھر میں یہ چیز سٹور کر کے آیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے محبوب کو یہ کمال بطریق عطم عطا فرمایا ہوا تھا۔ ہر لحاظ سے غیب کے علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے محبوب علیہ السلام کو عطا فرمائے تھے۔ وہ جو موقع تھا سیر اعلام و نبلاء کے اندر علامہ ذہبی نے اس روایت کو نقل فرمایا ہے، میرے محبوب علیہ السلام نے ایک دیہاتی کے ساتھ اونٹ کا سودا کیا، تو سرکار علیہ السلام نے حکمت کے پیش نظر کہا بھئی پیسے آج نہیں، فلاں تاریخ ہے آنا تو میں تمہیں پیسے دے دوں گا۔ وہ دیہاتی بات طے ہو گئی، باہر نکلا، تھوڑی دور جا کے حضور مولا علی مشکل کشا سے ملاقات ہوگی، کہا بھئی کدھر آیا تھا؟ کہنے لگا جی میں نے سودا کیا ہے سرکار علیہ السلام کے ساتھ اونٹ کا، تو پیسے فلاں تاریخ مجھے ملیں گے تو پھر میں آ کے پیسے لے جاؤں گا۔ مولا علی مشکل کشا نے اس موقع پر ایک خوبصورت سا معاملہ کیا اور اس میں بھی بڑی حکمتیں تھیں۔ آپ نے کہا دیہاتی تو عرابی ہے، عرب کا دیہاتی ہے اور تجھے ان معاملات کا پتہ نہیں، تو نے سودا تو کر لیا، تو نے سرکار سے یہ پوچھا تھا کہ جب تو پیسے لینے آئے اور اگر سرکار موجود نہ ہوں، موت کا قانون پورا ہو جائے تو تیرے پیسے کون دے گا؟ اس نے کہا یہ تو بات میں نے نہیں پوچھی۔ کہا پھر پوچھ کے آ۔ واپس چلا گیا حضور کے دربار میں، کہنے لگا حضور وہ میں نے آپ سے پوچھا ہی نہیں، پئی اگر آپ نہ ہوئے تو میرے پیسے کون دے گا؟ سرکار علیہ السلام نے فرمایا اچھا میں نہ ہوا نا تو پھر میرے ابو بکر سے پیسے لے لینا۔
پھر دیہاتی باہر نکلا، مولا علی آگے پھر مل گئے، کہا پوچھا ہے؟ کہا جی حضور نے فرمایا ابو بکر سے لے لینا۔ فرمایا نہیں یار ایک چکر اور لگا کے آ، پوچھ کے آ، ابو بکر بھی نہ ہوئے تو پھر پیسے کون دے گا؟ دیہاتی پھر چلا گیا، سادہ بندہ تھا، اس نے کہا حضور اگر ابو بکر بھی نہ ہوئے، موت کا قانون پورا ہو گیا تو پیسے کون دے گا؟ سرکار علیہ السلام نے فرمایا اچھا پھر ایسا کرنا میرے عمر سے لے لینا۔ دیہاتی پھر آیا، پھر مولا علی مل گئے، کہا پوچھ کے آیا؟ کہا جی حضور فرماتے ہیں عمر سے لے لینا۔ کہا یار ایک چکر اور لگا کے آ، پوچھ اگر عمر بھی نہ ہوئے پھر پیسے کون دے گا؟ سرکار نے فرمایا، دیہاتی پوچھنے آیا تو حضور نے فرمایا اچھا عمر نہ ہوئے نا تو پیسے میرے عثمان سے لے لیں۔ اب دیہاتی پھر باہر آیا، مولا علی کہنے لگے یار آخری چکر ہے، پھر میں تمہیں نہیں بھیجتا، ایک چکر اور لگا کے آ، سرکار سے پوچھ حضور اگر عثمان نہ ہوئے تو پھر پیسے کون دے گا؟ دیہاتی آیا نا حضور کے دربار میں، پوچھنے لگا حضور عثمان بھی نہ ہوئے تو میں پیسے کس سے لوں؟ میرے محبوب علیہ السلام فرمانے لگے پھر اسی سے لے لینا جو بار بار تجھے بھجوا رہا ہے۔ یہ معاملہ ادھر ہو رہا تھا، سرکار خبریں ادھر دے رہے تھے، ہر جہت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام کو نوازا ہوا تھا۔ رکوع کے بالکل آخر کے اندر ایک آیت آئی ہے، اس کا ترجمہ دوبارہ سنیں اور پھر میں اعلیٰ حضرت کے ترجمے کی خوبی آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا۔ یہ کنز الایمان، یہ کتنی محبتوں میں ڈوبا ہوا ترجمہ ہے، یہ کتنا عشق، مستی اور پیار کو اندر سے جلا دیتا ہے، اس کے اندر کتنی خوبیاں ہیں۔ ترجمہ پھر سماعت کیے، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ۔ اس کا ترجمہ کرتے ہوئے بہت سارے ترجمہ کرنے والے بہک گئے، یہاں آ کے انہوں نے جملے بول دیے، اللہ نے مکر کیا، اللہ نے فریب کیا۔ اور یہ لفظ مکر اور لفظ فریب یہ رب کے دربار کے اندر ایک توہین کا لفظ ہے، لیکن اعلیٰ حضرت عشق و مستی کے اندر ڈوبا ہوا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ آپ قلم اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں کافروں نے تو مکر کیا تھا لیکن اللہ نے ان کے ہلاک کی خفیہ تدبیر فرمائی تھی۔ اللہ نے مکر نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کے ہلاک کی خفیہ تدبیر فرمائی تھی۔ میں یہاں عرض کرنا چاہوں گا جب بھی ترجمہ پڑھنے کا موقع ملے تو اعلیٰ حضرت کے ترجمے کو پہلا نمبر دیجئے، اس ترجمے کو پڑھیے، عقائد بھی مضبوط ہوں گے اور ہر دوسری جگہ پر آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور پیار کا ایک حوالہ نظر آئے گا۔ آئیے ہم اگلے رکوع کی طرف بڑھنا چاہیں گے۔ إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين۔ آج کے سبق کا آخری رکوع توجہ کے ساتھ ترجمہ سماعت کریں۔ یاد کرو جب اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ میں تجھے پوری عمر تک پہنچاؤں گا اور تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا اور تجھے کافروں سے پاک کر دوں گا اور تیری پیروی کرنے والوں کو قیامت تک تیرے منکروں پر غلبہ دوں گا، پھر تم سب میری طرف پلٹ کر آؤ گے تو میں تم میں فیصلہ فرما دوں گا جس بات میں جھگڑتے ہو، تو وہ جو کافر ہوئے میں انہیں دنیا اور آخرت میں سخت عذاب کروں گا اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا، اور وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اللہ ان کا اجر انہیں بھرپور دے گا، اور اللہ ظلم کرنے والوں کو تو پسند ہی نہیں کرتا۔ یہ ہم تم پر پڑھتے ہیں کچھ آیتیں اور حکمت والی نصیحت۔ عیسیٰ کی کہاوت اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے، اسے مٹی سے بنایا پھر فرمایا ہو جا، وہ فوراً ہو جاتا ہے۔ اے سننے والے یہ تیرے رب کی طرف سے حق ہے تو شک والوں میں نہ ہونا،
پھر اے محبوب جو تم سے عیسیٰ کے بارے میں حجت کریں بعد اس کے کہ تمہیں علم آ چکا تو ان سے فرما دو آؤ ہم تم بلائیں اپنے بیٹے اور تمہارے بیٹے اور اپنی عورتیں اور تمہاری عورتیں اور اپنی جانیں اور تمہاری جانیں، پھر مبالغہ کریں تو جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ڈالیں، یہی بے شک سچا بیان ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک اللہ ہی غالب ہے حکمت والا۔ پھر اگر وہ منہ پھیریں تو اللہ فسادیوں کو جانتا ہے۔ اس رکوع کے اندر صرف 3 باتیں ہم سیکھنا چاہیں گے۔ سب سے پہلے یہ عقیدہ بیان کیا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے عیسائی لوگ کہتے ہیں کہ انہیں شہید کر دیا گیا تھا، قتل کر دیا گیا تھا، اس طرح کا معاملہ نہیں۔ قرآن ہمیں واضح عقیدہ دے رہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات کے متعلق۔ کون سا؟ پہلی بات یہ کہ آپ کو قتل نہیں کیا گیا، دوسری بات یہ کہ آپ کو سولی پر نہیں لٹکایا گیا، تیسری بات یہ کہ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ آسمان کی طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھا دیا گیا۔ ان لوگوں نے اصل ایسا کیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے ایک بندہ منتخب کیا تھا، جس جگہ آپ تھے سب سے پہلے وہ بندہ وہاں پر داخل ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں کی طرف اٹھا لیا اور اس بندے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ ڈال دی۔ تو باقی جب بندے اندر داخل ہوئے تو انہوں نے اس بندے کو مار ڈالا اور مارنے کے بعد کہنے لگے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل انہوں نے نہیں کیا۔ 33 یا 32 سال کی عمر کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف زندہ اٹھا لیا گیا تھا، وہ آج بھی آسمان پر زندہ ہیں۔ قرب قیامت کے اندر وہ تشریف لائیں گے، 40 سال تک مزید زندہ رہیں گے، نکاح بھی کریں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب بن کر کے، حضور کا امتی بن کر کے وہ اس امت کے اندر رہیں گے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ یہ ارشاد فرمایا تھا، فرمایا جس امت کے اول میں ہوں اور جس امت کے اول میں میرا عیسیٰ ہے اور جس امت کے درمیان میں میرے آل بیت میں سے امام مہدی ہے، وہ امت اللہ کیسے ہو سکتی ہے؟ اول بھی ایک عظیم الشان نبی ہے، آخر بھی ایک عظیم الشان نبی ہے، درمیان کے اندر بھی حضور کی آل بیت کا سہارا ہے۔ یہاں پر بنیادی طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہمیں عقائد بتائے گئے۔ دوسری بات ہم یہ سیکھنا چاہیں گے اس آیت کا شان نزول، اِنَّ مَثَلَ عِیسَىٰ عِندَ اللہِ کَمَثَلِ آدم، کہ ان کے پاس جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے ان کی کہاوت ایسی ہے جیسے حضرت آدم۔ اصل کے اندر کچھ بندے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے اندر آئے، انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ کیا بغیر باپ کے بھی بیٹا ہوتا ہے؟ آپ نے کہا نہیں، بغیر باپ کے تو بیٹا نہیں ہوتا، قانون قدرت یہی ہے، باپ اور ماں ان کا ملاپ ہوتا ہے تو اولاد جنم لیتی ہے۔ تو انہوں نے کہا پھر ہم بھی تو یہی کہتے ہیں، حضرت عیسیٰ کا باپ کون؟ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کوئی نہیں، تو ہم یہی کہتے ہیں جس کا باپ کوئی نہیں اس کا باپ اللہ ہے۔ اس موقع پر سرکار علیہ السلام فرمایا بھئی اگر قانون یہ ہے جس کا باپ کوئی نہ ہو اس کا باپ اللہ ہوتا ہے تو آدم کی تو ماں بھی نہیں تھی، تم بات کی بات کرتے ہو، وہ تو ماں بھی نہیں تھی، ماں باپ دونوں نہیں تھے، تو آدم کو تو تم مخلوق کہتے ہو اور عیسیٰ کو تم رب کا بیٹا کہتے ہو۔ اس موقع پر رب کائنات نے اس آیت کو نازل کیا کہ ہم ابو بھی نے بتا دیجئے کہ جیسے آدم ہماری مخلوق ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام بھی ہماری مخلوقات میں سے شامل ہیں۔ اور اس کے بعد آیت مبالہ نازل ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ محبوب آپ ان کے ساتھ مبالہ کیجئے، اور مبالہ یہ تھا، سرکار علیہ السلام نے فرمایا ایسا کرو میں اپنے بیٹے لاتا ہوں تم اپنے بیٹے لے آؤ، میں اپنی عورتیں لاتا ہوں تم اپنی عورتیں لے آؤ، میں اپنی جانیں لاتا ہوں تم اپنی جانیں لے آؤ، ایک جگہ پر جمع ہوں گے تو جو جھوٹا ہوگا اس پر ہم لعنت ڈالیں گے اور وہ برباد ہو جائے گا۔ پھر ایسا ہوا، انہوں نے کہا جی ہم آپ کو کل فیصلہ کر کے بتائیں گے کہ ہم نے مبالہ کرنا ہے یا مبالہ نہیں کرنا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ ان کا ایک بڑا عالم تھا، جب اس سے انہوں نے رائے لی تو اس نے کہا بھئی ان کے ساتھ مبالہ نہ کرنا، چونکہ ہم سامنے تو کہتے ہیں کہ یہ رسول نہیں، لیکن تم سارے جان چکے ہو کہ اللہ نے انہیں رسول بنایا ہوا ہے، رسول کے ساتھ مبالہ نہ کرنا۔ خیر وہ دوسرے دن جس وقت سرکار علیہ السلام کے دربار کے اندر حاضر ہوئے تو حضور علیہ السلام کی گود کے اندر امام حسین بیٹھے ہوئے تھے اور سرکار علیہ السلام نے حضرت حسن کی انگلی پکڑی ہوئی تھی اور پیچھے حضرت علی اور حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ تھی۔ تو سرکار علیہ السلام نے ان ہستیوں سے فرمایا، حسن، حسین، مولا علی اور فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا، کہ جب میں دعا کروں تو تم نے آمین کہنی ہے۔ سرکار علیہ السلام نے جملہ کہا تو اس جو ان کا بڑا عالم تھا اس نے کہا کہ میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ یہ چہرے اگر دعا کر دیں
اور سرکار دعا کریں اور یہ آمین کہیں اور یہ کہیں کہ اس پہاڑ کو اس جگہ سے ہٹا دیا جائے تو اللہ ان کی اس دعا کو بھی پورا فرما دے گا۔ ان کے ساتھ مبالغہ نہ کرنا، واپس چلے جاؤ۔ پھر انہوں نے جزیہ دے کر کے اپنا گزارا چلوایا اور کہا جی ہم آپ سے مبالغہ نہیں کرتے، لیکن میرے محبوب علیہ السلام نے اس موقع پر فرمایا تھا کہ اللہ کی عزت کی قسم جس کے دستے قدرت میں میری جان ہے، نجران والوں پر عذاب قریب ہی آ چکا تھا۔ یہ تو اچھا ہے کہ انہوں نے مبالغہ کرنے سے اپنے آپ کو بری کر لیا۔ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں اگر وہ مبالغہ کرتے تو بندروں اور خنزیروں کی صورت میں مسخ کر دیے جاتے، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا اور جنگل آگ سے بھڑک اٹھتا اور 1 سال کے اندر اندر پوری کائنات سے جہاں جہاں پر نصارہ ہیں وہ سارے کے سارے ہلاک ہو جاتے۔ بنیادی طور پر اس آیت کے اندر بھی محبوب علیہ السلام کی اور محبوب علیہ السلام کے گھر والوں کی شان اور عظمت کا بیان ہوا ہے۔ اسی کے ساتھ آج کا ہمارا سبق مکمل ہو گیا۔ اللہ کے دربار میں دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔